آج جس عظیم ہستی کا تذکرہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ، تو ہم انہیں کہتے ہیں، نام بہت ساروں کو نہیں پتا ہوتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نامی نعمان، والد کا نام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر آپ سنیں۔ آج جس عظیم ہستی کا تذکرہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ، تو ہم انہیں کہتے ہیں، نام بہت ساروں کو نہیں پتا ہوتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نامی نعمان، والد کا نام ثابت، اور کنیت ابو حنیفہ ہے، یعنی آپ کا نام ابو حنیفہ نہیں ہے۔ امام اعظم کا نام کیا ہے؟ چلو آج یاد کر لو، نعمان۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اور ان کے والد کا نام ہے ثابت۔ تو نعمان بن ثابت یہ آپ کا نام ہے، اور ابو حنیفہ آپ کی کنیت، اور لقب جو ہے آپ کا امام اعظم۔ آپ سن 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے، اور 70 سال کی عمر مبارک پا کر 2 شعبان المعظم 150 سنہ ہجری میں آپ نے وفات پائی، اور آج بھی سبحان اللہ بغداد معلی میں آپ لوگوں کے لیے مرجع خلائق ہے، دنیا بھر سے عاشقان رسول وہاں جا کر برکتیں لوٹتے ہیں۔ یاد رہے کہ ائمہ اربعہ، چاروں امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم برحق ہیں۔ ان کے چاروں خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جتنے عاشقان رسول شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ چاروں جو ائمہ ہیں برحق ہیں۔ ہاں، امام اعظم کا مرتبہ جیسا میں نے کہا کہ آپ تابعی ہیں اور بڑا بلند و بالا ہے۔ اچھا، آپ کا کچھ حلیہ مبارک اور کچھ آپ کی عادتیں تاکہ ہم سیکھیں۔ آپ کی حیت و حالت کیسی تھی؟ آپ کا چہرہ اور لباس خوب اچھے ہوتے تھے، اپنے آس پاس آنے والے ہر شخص کی مدد فرماتے، آپ کا قد درمیانہ تھا، تمام لوگوں سے احسن انداز میں کلام فرماتے، کثرت سے خوشبو لگاتے، اور جب باہر جاتے تو اچھی خوشبو کی وجہ سے لوگ انہیں پہچانتے تھے۔ امام اعظم کا شیڈیول کیا تھا؟ آج لوگ کہتے ہیں یار بڑی بیزی لائف ہے۔ ون آف دا بگیسٹ بزنس مین ان بغداد، بہت بڑا بزنس، بہت بڑا کاروبار، ہماری زبان میں کہیں کہ اس زمانے کے کروڑ پتی تھے، آج کے حساب سے بلینر ہیں، اس زمانے میں اتنا پیسہ تھا، بہت بڑا بزنس، مگر لائف کیسے گزرتی تھی؟ حضرت مسعر بن کدام فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم کے ساتھ برکت لینے کے لیے آپ کی مسجد میں حاضر ہوا، دیکھا کہ نماز فجر کے بعد آپ لوگوں کو سارا دن علم دین پڑھاتے رہے، فجر سے شروع کیا، پڑھاتے رہے، اس دوران صرف نمازوں کے وقفے ہوتے رہے اور امام اعظم پڑھاتے رہے، عشاء تک ایسا ہی ہوا۔ عشاء کے بعد اپنے دولت قضا اپنے گھر پر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ لباس چینج کر کے عطر لگا کر دوبارہ نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے مسجد میں آئے اور عشاء کے بعد نوافل شروع کر دیے۔ صبح صادق ہو گئی، فجر تک عبادتیں چلتی رہیں۔ کہتے ہیں اب میں نے سوچا 24 آورز ہو گئے ہیں، 24 گھنٹے گزر گئے، اب آرام کریں گے۔ تو امام اعظم پھر گھر گئے، لباس تبدیل کیا، واپس آئے اور نماز فجر با جماعت ادا کی، اور پورا دن پھر تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آپ حیران ہو گئے کہ اب تو بہت تھک گئے ہوں گے، دوسرا دن ہو گیا، اب تو آرام کریں گے، مگر دوسری رات بھی وہی معمول رہا، تیسرا دن اور تیسری رات بھی وہی معمول رہا۔ کہتے میں بڑا متاثر ہوا، میں نے فیصلہ کر لیا اب انہی کی خدمت میں رہنا ہے، میں ان کی مسجد میں منتقل ہو گیا، وہیں قیام اختیار کیا۔ اپنی مدت قیام میں کبھی امام اعظم کو بے روزہ نہ دیکھا، سارا وقت روزے سے دن میں ہوتے اور رات عبادت میں گزرتی، اور نوافل سے غافل نہ دیکھا۔ البتہ ظہر سے قبل آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے، چند گھنٹوں کا آرام، صرف عبادت، علم دین کی ترویج و اشاعت۔ یہ اللہ والے کیسے تھے؟ اتنا بڑا نام، اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے عالم، مگر عبادت و ریاضت کا عالم یہ تھا۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں کیسا پھر ان کا مقام ہوا۔ بہت بڑی ہستی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بڑی مشہور کتاب کشف المحجوب میں کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے کہ ایک بار میں سفر کرتے ہوئے مؤذن رسول ملک شام میں حضرت مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے روضے پر حاضر ہوا۔ داتا گنج بخش خود فرماتے ہیں میں گیا شام اور حضرت بلال کے روضے پر حاضر ہوا، وہاں میری آنکھ لگ گئی، میں نے اپنے آپ کو مکہ معظمہ میں پایا۔ میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بنی شیبہ کے دروازے پر موجود ہیں، اور ایک عمر رسیدہ ایک بزرگ کو، ایک بڑی عمر کے شخص کو اپنی گود میں اس طرح اٹھایا ہے جیسے بچے کو اٹھایا ہے، اور میں بڑا محبت سے نبی پاک کی طرف بڑھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے میں نے قدموں کو بوسہ دیا، اور میں دل میں حیران تھا کہ یہ کون سی ہستی ہیں جن کو نبی پاک نے اتنی محبت سے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے دل کی حالت کو جان لیا اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ ابو حنیفہ ہیں اور تمہارے امام ہیں۔ داتا گنج بخش کو
नबी पाक अलैहिस्सलाम ख्वाब में फरमा रहे हैं कि ये अबू हनीफा हैं, तुम्हारे इमाम हैं। दाता गंज बख्श अली अजमेरी कहते हैं उस बार मैंने जान लिया कि इमाम आजम का शुमार उन लोगों में है जिनके औसाफ शरीयत के कायम रहने वाले अहकाम की तरह कायम व दायम हैं। दाता गंज बख्श फरमाते हैं कि जिस तरह मेरे आका अलैहिस्सलाम से खता मुमकिन नहीं, इस तरह अल्लाह पाक और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से इमाम आजम भी खता से महफूज हैं। अल्लाह ने ऐसा मर्तबा दिया है, आपके कलम से फतवा जारी हो। आपकी जहानत और फतानत का आलम यह है कि आज भी उलमा हैरान हैं। हनफी फिक जो है, जो आपने मुरत्तब किया, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मानने वाले उसके हैं। हम पर इतना बड़ा एहसान इमाम आजम अबू हनीफा का, और ए हनफियों तुम्हें मुबारक हो। सुनिए और ईमान ताज़ा कीजिए। दुर्रे मुख्तार में इमाम आजम रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आता है कि आपने जिंदगी में 55 हज किए, 55 हज करना, आपने 55 हज किए। जब आखिरी हज की सआदत हुई तो खुद्दाम काबा मुशर्रफा ने आपकी ख्वाहिश पर बाबे काबा खोल दिया। आप काबे के अंदर दाखिल हुए और बैतुल्लाह के 2 सुतूनों के दरमियान खड़े होकर 2 रकात में पूरा कुरान पाक खत्म किया। 2 रकात में इमाम आजम ने पूरा कुरान पाक काबे के अंदर खत्म किया। अब देर तक रो रो कर मुनाजात करते रहे। आप दुआ में मशगूल थे। बैतुल्लाह के गोशे से आवाज आती है, तुमने अच्छी तरह हमारी मारिफत हासिल की और खुलूस के साथ खिदमत की, हमने तुमको बख्शा और कयामत तक जो तुम्हारे मजहब पर होगा, यानी तुम्हारी तकलीद करेगा, उसको भी बख्श दिया। ए हनफियों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें ऐसे इमाम मिले। सुभान अल्लाह। ए मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अब इमाम आजम जब रोज़ा अनवर पर जाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाते हैं, जब आप प्यारे आका अलैहिस्सलाम के रोज़े पर आपने इस तरह सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन, तो रोज़ा अनवर से आवाज आती है व अलैकस्सलाम या इमामल मुस्लिमीन। सुभान अल्लाह। ए मेरे बीच इस्लामी भाइयों, ये मर्तबा, ये मकाम इमाम आजम अबू हनीफा का कि दरबार रिसालत से भी आपको ये मकाम मिलता है। अब हम सोचें कि हम इमाम आजम के इस तरीके पर कितना अमल करते हैं। आज इंसान के पास थोड़ा सा इल्म आ जाए, थोड़ा सा मकाम हो जाए, वो मेरे बीच इस्लामी भाइयों इल्म दीन तो सीख ले, फिर वो इबादतें छोड़ देता है। वो समझता है जनाब अब मैंने तो हज कर लिया, मैंने उम्रा कर लिया, मैं 5 वक्त नमाज भी पढ़ लेता हूं, अब मुझे इसकी क्या जरूरत है। नहीं मेरे बीच इस्लामी भाइयों, इमाम आजम वो हस्ती हैं, इतना सारा इल्म होने के बावजूद आप मुज्तहिद, आपके शागिर्द भी मुज्तहिद, मगर इसके बावजूद इमाम आजम इस तेजी के साथ इबादत करते, इतनी तिलावत कुरान करते। आपके बारे में आता है कि आप माहे रमजान में 62 मरतबा कुरान पाक खत्म किया करते। 62 टाइम्स कुरान पढ़ना, एक रात में, एक दिन में, यानी रोजाना 2 कुरान, एक दिन में कुरान, एक रात में कुरान, और उसके बाद फिर ईद की रात को जाकर फिर मजीद चांद रात को जाकर कुरान पढ़ना। तो ये मर्तबा, ये मकाम इमाम आजम अबू हनीफा का है। लेकिन क्या हम इस तरह जिंदगी गुजारते हैं? क्या हम इमाम आजम अबू हनीफा के मानने वाले तो हैं, हम उनकी सीरत पर क्या इस तरह अमल करते हैं? अब हम ये सोचना, इनकी सीरत से इबादत का जो पहलू निकलता है, इस पर हम गौर करें। इमाम आजम ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। क्या हम इमाम आजम के चाहने वाले हजार नफल वो पढ़ें, वो कुरान पाक की तिलावत करें, इतना इल्म होने के बावजूद हम कितना इल्म हासिल करते हैं? तो मेरे बीच इस्लामी भाइयों, हमें ये सोचना है कि इल्म भी सीखें और इबादत भी करें। नवाफिल नहीं पढ़ते कुछ लोग, हमारे कई इस्लामी भाइयों की तो ऐसी आदत बन जाती है कि उन्होंने जनाब फर्ज और सुन्नत ही पढ़नी है या वितर पढ़ लेने, नवाफिल नहीं पढ़ते। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करने का शानदार तरीका यह है कि बंदा इबादतों की तरफ आए, नवाफिल पढ़े, तिलावत कुरान करे। इमाम आजम 62 बार रमजान में कुरान पढ़ें। हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कुरान पढ़ना ही नहीं आता। आप सोचिए ना, एक मुसलमान बगैर कुरान के जिंदगी गुजारे, ये कैसी जिंदगी है? तो खुदारा इस पहलू पर भी तवज्जो देनी है। इमाम आजम की सीरत का एक और शानदार पहलू, आप अपनी वालदा का बड़ा अदब किया करते। आज होता क्या है कि बंदा जब बड़ा हो जाए ना, फिर वैल्यू नहीं देता किसी को। घर वालों को भी कह रहा होता है, पता नहीं मैं बड़ा अफसर बन गया हूँ, इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन गया हूँ, मेरा बड़ा नाम हो गया है, मेरे नीचे बड़े मुलाजिम हैं, अब मैं अम्मी अब्बू आपके भी काम करूंगा, हैं अब आप मुलाजिम से काम करा लेना, मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ। याद रखिएगा, जितने भी बड़े हो जाएं, अपने माँ बाप को ये ना कहना मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं मसरूफ हो गया हूँ, उनके हम बच्चे ही हैं। शबे बरात जो बदनसीब नहीं बख्शे जाएंगे ना, उन ना बख्शे जाने वालों में भी माँ बाप का ना फरमान नहीं बख्शा जाएगा, शबे बरात भी नहीं बख्शा जाएगा। तो कभी अपने माँ बाप को तकलीफ ना पहुंचाएं। अगर वो हयात हैं, उनकी कदर करें, उनकी इज्जत करें। आपको पता होगा, हम जब वालिदैन के पास जाए ना, तो बाज़ औक़ात
امی ابو کے پاس کچھ واقعات ہوتے ہیں ان کے سہیلیوں کے، ان کے دوستوں کے، پرانے بچپن کے، اور انہوں نے کئی بار ہمیں سنا دیے ہوتے ہیں، لیکن جب بھی وہ سناتے ہیں ان کے چہرے پر ایک چمک آ جاتی ہے، وہ خوش ہو کر سناتے ہیں۔ کبھی ایسا مت کرنا کہ اگر وہ وہی واقعہ دوبارہ سنائے تو ان کو روک دو کہ ابو کتنی بار سناؤ گے، ہیں؟ بلکہ پتہ ہے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں ان کے دلوں میں خوشی داخل کرنی ہو۔ اگر اس واقعے کے اندر، اس گفتگو کے اندر کسی کی غیبت نہیں ہے، کسی کی دل آزاری نہیں ہے، تو آپ جا کر دوبارہ کہیں یار ذرا سنائیں نا، وہ آپ نے پہلے بھی بتایا تھا، تو وہ خوشی خوشی دوبارہ سنائیں گے، وہ واقعہ دوبارہ سنائیں گے۔ ماں باپ جو گفتگو کرنا چاہتے وہ کیجئے نا۔ ہم اپنے ماں باپ کے پاس جا کر اپنے بزنس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ ہے آج کل ڈالر کا ریٹ کیا ہے، ابو کو کیا پڑی ڈالر کا ریٹ کیا ہے، امی کو کیا پتا کہ آج اسٹاک مارکیٹ کا کیا معاملہ ہے، لیکن ہم وہاں جا کر ان کے لیے بورنگ گفتگو کرتے ہیں۔ ایسا نہ کرو۔ ہم جب چھوٹے تھے نا، ہمیں جو بات اچھی لگتی تھی ماں وہی بات بار بار کرتی تھی، والد وہی چیز بار بار لا کے دیتا تھا کہ میرا بیٹا جب بھی اس کو دیکھتا ہے مسکراتا ہے، یہ کتاب اس کو بڑی پسند ہے، یہ کھلونا بڑا پسند ہے، ہر بار وہ ہمارے سامنے وہی چیز لاتے تھے۔ اس میں والد کی کیا دلچسپی تھی؟ میرا کھلونا میرا والد روز لا کے میرے سامنے رکھتا، ابو کو اس میں کیا دلچسپی تھی؟ دلچسپی مجھے تھی، لیکن وہ روز وہ چیز لا کے دیتے تھے، بیٹا مسکرا دے، ایک بار ابو جان کہہ دے۔ آج اگر وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ہماری باری ہے، جو چیز ان کو پسند ہے، جو فروٹ ان کو پسند ہے، جو بات ان کو پسند ہے، جو ٹاپک ان کو پسند ہے، آپ وہی ٹاپک ان کے سامنے ذکر کریں، آپ وہی کھانا ان کو پیش کریں، آپ وہی چیز انہیں دے دیجئے تاکہ وہ خوش ہو جائیں، دل سے دعا دے دیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑے بڑے بزرگان دین کی زندگی کو پڑھیے، ماں باپ کی خدمت کی، دعائیں لیں، اللہ نے کہاں پہنچا دیا۔ حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، مگر کیا کیا آپ نے؟ ایک بار بوڑھی ماں ہے، سردی کی راتیں ہیں، حضرت با یزید بستامی سے انہوں نے کہا اے با یزید پانی پینا ہے۔ میرے ینگسٹر بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، آج ماں کو کہتے ہیں ماں خود اٹھ کے پانی پی لو، اپنے ساتھ بوٹل رکھ کے سویا کرو نا، رات کو کتنی بار پانی مانگتی ہو؟ اللہ اکبر، بھول گئے وہ دن ہیں جب روئے تو ماں اٹھی، جتنی بار اٹھایا ماں اٹھی، ماں نے دودھ بھی پلایا، پانی بھی پلایا، گندگی بھی صاف کی۔ کبھی ماں نے تو ہمیں اکیلے بچپن میں نہ ڈانٹا تھا، تو یہ تو خدمت کا موقع ملا ہے۔ با یزید بستامی دوڑے گئے، پانی بھرا، والدہ کو جب پیش کرنے لائے تو والدہ کو نیند آ چکی تھی، والدہ سو چکی تھی۔ ہمارا جیسا کوئی ہوتا تو برابر میں رکھ کے آ جاتا واپس، کے اٹھیں گی تو پی لیں گی۔ با یزید بستامی لے کر کھڑے رہے پیالہ، ساری رات کھڑے رہے، ٹھٹرتی رات۔ اب آپ کے ہاتھوں پر پانی گرا، اتنی ٹھنڈی رات تھی کہ وہ پانی برف بن گیا، با یزید بستامی کے ہاتھ پر برف جم گئی، کھڑے رہے۔ فجر کے قریب، صبح صادق کے قریب ماں کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ حضرت با یزید بستامی کھڑے ہیں۔ کہا بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہا امی حضور آپ نے پانی مانگا تھا، میں پانی لے کر آیا، آپ سو گئی تھی، اس لیے کھڑا رہا کہ نہ جانے کب آنکھ کھلے گی، کب پانی مانگ لیں گی۔ با یزید بستامی نے وہ پیالہ جب ماں کو دینا چاہا تو وہ برف تھی نا، وہ چپک گئی تھی چمڑی پر، برف الگ کی تو چمڑی بھی الگ ہو گئی اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ ماں نے جب با یزید بستامی کی یہ حالت دیکھی، ماں نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اللہ نے کدھر پہنچا دیا۔ یہ وہ دعائیں ہیں جس کی ضرورت ہے۔ میں اور آپ والدین کو کہتے رہتے ہیں امی دعا کر دیں، ابو دعا کر دیں، وہ کرتے ہیں، میں کہوں دعا کریں وہ اور بات ہے، وہ دل سے دعا کریں وہ اور بات ہے۔ خدمت ایسی کرو کہ دل سے دعا نکلے، پھر دیکھو کیا مقام ملتا ہے، پھر دیکھو کیسا مرتبہ ملتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی عظیم ہستی ہیں کہ آپ کے اتنے کمالات ہیں، اتنے آپ کی زندگی کے پہلو ہیں، عبادت میں آپ کا مقام، علم میں آپ کا مقام، ریاضت میں آپ کا مقام، خوف خدا کا عالم کیا تھا۔ ایک بار حقوق العباد دیکھو کیسا خیال، آپ بہت پیسے والے بھی تھے اور لوگوں کو قرض بھی دیا کرتے تھے۔ آج پیسہ تو آ جاتا ہے لیکن بندہ نہ خرچہ کرتا ہے، نہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، کسی غریب کو قرض بھی نہیں دیتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، میں نے معراج کی رات جنت کے دروازے پر ہی لکھا دیکھا، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے، قرض کا ثواب 18 گنا ہے۔ اور اس کی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے سوال کیا کہ اے جبریل اس کی وجہ کیا ہے؟ جبریل امین نے کہا حضور صدقہ تو ہر کوئی مانگ لیتا ہے، پیسے ہوتے ہیں پھر بھی لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں، قرضہ وہی عموماً مانگتا ہے کہ جو ضرورت مند ہوتا ہے۔ تو قرضہ دیا کرو بغیر پروفٹ کے، وہ تو جو سود والا قرضہ وہ نہیں، قرضہ دینے کی عادت ڈالیں۔ اور اس کا فضیلت پتہ ہے کیا ہے؟ آج انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایسی فضیلت بتاتا ہوں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے نا، کوئی پلان کرو، کم از کم اپنے بجٹ کا کوئی حصہ سائڈ پہ رکھ دو کہ یار میں 2-5 لاکھ، جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے، جتنی حیثیت، 50,000، 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، جتنے آپ کر سکتے ہیں، آپ قرضے کے لیے الگ کر دیں۔ اور پھر کیا کریں؟
कर्जा उसी को देना है जो कर्जा लौटाए भी। मैं भी समझता हूं आजकल लोग कर्जा लेके जाते हैं फिर देते ही नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन फजीलत कितनी बड़ी है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं कि जो शख्स किसी को कर्ज देना, जरूरतमंद को कर्ज दे, अब मिसाल देता हूं, आपने किसी को 1 लाख रुपए कर्ज दिया 30 दिन के लिए कि भाई 1 लाख रुपए 30 दिन में लौटा दूंगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं रोजाना 1 लाख रुपए सदका करने का सवाब मिलेगा। 30 दिन बाद लाख रुपए भी आ गए, 30 लाख का सवाब भी आ गया। है कोई हम में से जो हर महीने हर रोज लाख रुपए सदका करे? हम नहीं कर सकते। जो 5 लाख कर्ज दे तो रोज 5 लाख का सवाब। अच्छा फिर सुनो, अब 30 दिन पूरे हो गए और वो शख्स कहता है मजबूर हूं, मुझे थोड़ा और मौका दे दे। अब आपने 1 महीना और दे दिया, तंग दस्त को मोहलत दी ना। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अब 2 लाख रुपए रोज सदका करने का सवाब शुरू हो गया। तो अगर मेरे कुछ पैसे कर्जे ही दिए हुए हों, अच्छे लोगों को, जरूरतमंदों को, रिश्तेदारों को, माहाना कोई सेटिंग हो कि उनके पैसे माहाना कटवा भी रहे हो, आपके मुलाजिम है, बस इसको आसान तरीका कर देता हूं। आप में से कई मुझे ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं जिनके ऑफिसेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, अपना बिजनेस है। आप अपने मुलाजिम के साथ सेटिंग कर लें। अगर आपका मुलाजिम आता है मेरी शादी है, बहन की शादी है या फला मसला है, मुझे कर्ज चाहिए, आप दौड़ात भगा देते हो, नहीं भाई कर्जा नहीं मिलेगा। आप ऐसा सिस्टम बना दें, आपको लगता है बंदा अच्छा है, भागेगा नहीं, उसको लाख रुपए कर्जा दे, महीने के 5,000 उसी की तनख्वाह से उसकी इजाजत से काट लें, आपको पैसे भी आते रहे, जरूरतमंद का मसला भी हल हो गया और आपको रोजाना सदका करने का सवाब भी मिलता रहा, क्योंकि 18 गुना सवाब है कर्जे का। अच्छा फिर यहां जो दूसरा, इस्लाम बड़ा खूबसूरत मजहब है ना, कर्जा देने वालों को भी और कर्जा लेने वालों को भी समझाता है। देने वाले को कहा कि नरमी रखना है। एक शख्स था बड़ा गुनाहगार था, हदीस पाक है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते एक शख्स बड़ा गुनाहगार था, हदीस पाक का मजमून है। उसने एक मुलाजिम रखा था, कर्जा देना, लोगों को कर्जा देता और मुलाजिम को कहता वसूली करो, लेकिन देखो जब किसी मजबूर को देखना ना, थोड़ी मोहलत और दे देना, इसको रियायत दे देना, सख्ती मत करना। अच्छा हम क्या करते हैं, पैसे जिससे वसूल करने पहले तो गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा, बहुत हंगामा किया, फिर बाद में कहते हैं यार हमने टाइम दे दिया, हम सबर ही कर रहे हैं। वो पहले जो करना था वो तो कर लिया ना। तो उसने मुलाजिम रखा था कि कोई मजबूर देखो तो उसको रियायत देना, थोड़ा और बढ़ा देना उसका टाइम, क्या मालूम ये रियायत देने की बरकत से अल्लाह हमारी मगफिरत फरमा दे। मरने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसी वजह से, पहले उस बंदे को मरने के बाद पूछा गया कोई नेकी है, उसने कहा या अल्लाह कोई नेकी नहीं, हाँ बस एक नेकी है कि मैं तेरे बंदों को कर्ज देता था, और जब कर्ज देता था तो तंग दस्त होते तो मोहलत भी देता था, और इस नीयत से देता था कि तू मुझे माफ कर देगा। अल्लाह ने फरमाया जा मेरे तेरे सारे गुनाह माफ फरमा दिए। इमाम आजम भी ये करते, पैसा बहुत था, लोगों को कर्ज दिया करते। एक बार इमाम आजम अबू हनीफा, आप अच्छा मुसलमान भी कर्ज लेते थे, आपसे मजूसी भी कर्ज लेते थे, यहूदी भी कर्ज लेते थे, गैर मुस्लिम भी ले जाते थे। तो एक बार इमाम आजम अबू हनीफा जो है, उन्होंने एक शख्स को देखा, कर्जा दिया हुआ था, सामने से आप जा रहे थे, गली के सामने से वो आ रहा था, उसने रास्ता बदल दिया। इमाम आजम ने उसको बुलवाया कि ये क्यों मुझे देख के रास्ता बदल गया? तो कहा हुजूर आपको देख के शर्म आई कि आपका कर्जा देना है, टाइम बड़ा हो गया है, आप सामने से आ रहे थे, मुझे शर्म आई, मैंने रास्ता बदल दिया। इमाम आजम ने कहा मुझे देखकर अल्लाह के बंदे खौफजदा हो जाएं, जा मैंने तेरा सारा कर्जा ही माफ कर दिया। हुकूकुल इबाद का मामला कैसा था, एक बार आप कहीं जा रहे थे तो पैर पे कीचड़ लग गया, तो आपने अपने पैर को किसी गैर मुस्लिम के घर की दीवार से साफ किया, ठीक है। अब ख्याल आया कि मैंने इसकी दीवार गंदी कर दी, ये तो मुझे हक नहीं था, ये तो हुकूकुल इबाद कहते हैं, बंदों के हुकूक। आपने दरवाजा खटखटाया, वो गैर मुस्लिम था, उसने इमाम आजम को देखा, कहा हुजूर कर्जा में थोड़ी ताखीर हो गई है, मैं दे दूंगा। वो समझा कर्जा लेने पहुंच गए आप दरवाजा, यानी तकरीबन लोग आपके मकरूज होते थे, कहा हुजूर थोड़ा टाइम दे दें, आप आ गए लेकिन अभी पैसे में थोड़ा टाइम लगेगा। इमाम आजम कहते पैसे मांगने नहीं आया, मेरे पैर पर कीचड़ लगी थी, तुम्हारी दीवार से साफ कर ली, कुछ रंग उतर गया, मुझे माफ कर दो। इमाम आजम अबू हनीफा ने जब ये कहा तो वो शख्स हैरान हो गया कि इतनी छोटी सी बात पर इनको एहसास है। कहा हुजूर कीचड़ बाद में साफ करेंगे, पहले मेरे दिल की कीचड़ साफ करें, कलमा पढ़कर मुझे मुसलमान कर दीजिए। अब ये देखिए ना, हम सुनते तो हैं मगर आज हमारा हाल क्या है, आज किसी को पड़ी नहीं है हुकूकुल इबाद की। याद रखना मीठे इस्लामी भाइयों, हुकूकुल्लाह का मामला यकीनन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नमाजें पढ़नी है, रोजे भी रखने हैं, इबादत करनी है, हज करना है, ज़कात देना है, बहुत जरूरी है, लेकिन ये सारे मामले हुकूकुल्लाह से हैं। कोई बंदा 70 साल तक नमाजें ना पढ़े ना और अल्लाह से सच्ची माफी मांग ले, अल्लाह चाहे तो उसके सारे गुनाह माफ फरमा देगा। लेकिन कोई बंदा लोगों को दिल दुखाता रहे, लोगों की हक तलफी करता रहे, जुल्म करता रहे, माल दबाता रहे, हैं दिल तोड़ता रहे और चाहे नमाजें भी पढ़ता रहे, अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ नहीं फरमाएगा जब तक बंदा भी माफ ना करे। अब सोचिए, एक इमाम आजम है,
کہ کسی کی دیوار پر کیچڑ لگ جائے تو معافی مانگنے پہنچ گئے. آج جناب دیواروں پر پوسٹر، دیواروں پر پینٹنگ، دیواروں پر چاکنگ پڑی نہیں ہے کسی کو کہ یار یہ کسی کا گھر ہے، کسی کی دکان ہے، یعنی یہ تو چھوٹی سی بات ہے نا، ورنہ اس کے علاوہ کیا کچھ نہیں ہوتا. پڑوسیوں کا خیال کون رکھتا ہے؟ جدھر گاڑی پارک کرنی ہو پارک کر دیتے ہیں. یہ بھی حقوق العباد کا معاملہ ہے. نماز پڑھنا اچھی بات ہے، مگر مسجد آتے آتے کسی کا گیٹ بند کر دینا کہ یار میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں بھائی. اچھا پھر چوری اور سینہ زوری، کوئی بیچارہ باہر کھڑا ہو اور ناراض ہو تو اسے لڑتے ہیں، یار تم تو پڑھتے نہیں نماز، میں نماز پڑھنے گیا تھا اس میں کیا ہو گیا 5 منٹ میں. آپ کے پاس حق نہیں تھا کہ آپ نماز پڑھنے گئے تو کسی کا گیٹ بند کر کے چلے جائیں، کسی کے گھر کے آگے کچرا پھینک دیں، کسی کے ایسا شور مچاتے ہیں. کچھ پڑوسی ایسے ہیں کہ وہ اتنا تکلیف دیتے ہیں اپنے پڑوسیوں کو، بچے ان کے الگ شور کر رہے ہیں، گھر میں کام رات کو کروا رہے ہیں، برابر والے کو نیند نہیں آ رہی. فلیٹ سسٹم میں تو یہ زیادہ احتیاط کرنی ہوگی نا. روایتوں کا مضمون ہے جس کا پڑوسی کسی سے خوش ہو گیا، یعنی پڑوسی کہے بندہ اچھا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. مگر آج حال کیا ہے؟ کون سا پڑوسی سے خوش ہے؟ یہاں تک روایتوں کا مضمون ہے پیارے آقا نے فرمایا گھر میں سالن بناؤ تو شوربہ زیادہ ڈال دیا کرو تاکہ پڑوسی کو بھی جا کر بھیج دیں، پڑوسی کو بھی کھانا دیا جائے. پڑوسی غریب ہے، آپ کے گھر میں اچھی آئٹم بنی ہے، اگر آپ نہیں دے سکتے تو کم از کم اس طرح نہ پکائیں کہ اس کے گھر میں خوشبو جائے. ایسے چھلکے باہر نہ پھینکیں، ایسا سامان باہر نہ رکھیں کہ غریب پڑوسی کے بچے کہیں کہ ابو جان ہمارے لیے کھانا کب آئے گا، برابر والوں نے آئس کریم منگوائی تھی، فلاں ہوٹل کا کھانا منگوایا تھا، یہ باہر ڈبہ پڑا ہوا ہے فلاں ہوٹل کا، ابو ہمیں بھی کھانا ہے، ہمیں پتا ہے وہ غریب ہے وہ نہیں منگوا سکتا. تو پھر ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. مگر آج حال بہت برا ہے. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، خدارا آج یہ ذہن بنانا ہوگا کہ ہمیں حقوق العباد کا خیال بہت امپورٹنٹ ہے. مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو. ایک حدیث پاک سنیے پھر بیان کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من آذا مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، آقا فرماتے ہیں فقط آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی. مسلمان کو تکلیف دی، اللہ کے حبیب کہتے ہیں مجھے تکلیف دی. ومن آذانی فقط آذ اللہ. اب آپ سوچئے، یعنی پیارے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. اب اس بندے کا کیا ہوگا جو اللہ کے حبیب فرما رہے مجھے تکلیف دیتا ہے؟ تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، آج ہم سب نے یہ ذہن بنانا ہے کہ انشاءاللہ زندگی میں اب کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. انشاءاللہ اگر یہ ذہن بن گیا نا تو اللہ نے چاہا پھر سب بہتر ہو جائے گا. لیکن آج تکلیف پہنچا کر، آج مصیبت دے کر، آج دل توڑ کر جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، میرے پیچھے اسلامی بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پھنس جائیں، جواب نہ دے سکیں. ایک اور حدیث پاک اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابہ سے کوسچن کیا نبی پاک علیہ السلام نے، فرمایا بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ حضور مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے. آپ سے بھی میں اگر کوسچن کرتا ہوں بتاؤ غریب کون ہے، تو آپ نے یہ کہہ رہے ہیں پیسے نہیں ہے وہ غریب ہے. صحابہ کرام نے بھی یہ کہا. تو اب پیارے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا اس کا مضمون مفہوم یہ ہے کہ مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں. مفلس وہ ہے، آقا فرماتے ہیں، جو قیامت کے دن نماز، روزے، زکوٰۃ، عبادتیں لے کر آیا. یا بہت سارے نمازی بیٹھے ہیں، بہت سارے حاجی بیٹھے ہیں، بہت سارے زکوٰۃ دینے والے بیٹھے ہیں. غور سے سنو، آقا فرماتے مگر اس حال میں آیا کہ کسی کو گالی دی، کسی پر ظلم کیا، کسی کا مال دبایا، حقوق العباد. آقا فرماتے وہ مظلوم آ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے کہ یا اللہ ہمارا حق دلا. اب کیا ہوگا؟ وہاں تو کوئی پیسوں کا لین دین نہیں ہوگا نا، بندہ کیا ادھر پیسے دے دوں گا، ادھر پیسے نہیں چلتے، ادھر نیکیاں ہیں یا گناہ ہیں. اب فرمایا اس نیک بندے کے جس کے بڑے نیک اعمال ہوں گے، مظلوموں کو نیکیاں دی جائیں گی، تھوڑی تھوڑی کر کے وہ نیکیاں لے جائیں گے. مگر اتنے لوگوں کا دل دکھایا ہوگا، اتنے حقوق العباد کے معاملات ہوں گے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا؟ معاملہ نپٹے گا نہیں، بندے باقی بچ جائیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اب ان کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے اور آخر کار اس بندے کو آگ میں، جہنم میں ڈال دیا جائے نیکیاں ہونے کے باوجود. تو اب میں اور آپ سوچ لیں کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو آج امام اعظم ابو حنیفہ کا تذکرہ ہوا ہے، تو آج زندگی میں یہ ذہن بنانا ہے. میں نے 3-4 آپ کی زندگی کے پہلو بیان کر دیے. خوف خدا کیسا تھا، لوگوں کا خیال کیسا تھا، عبادتوں کا ذوق کیسا تھا، تلاوت قرآن کا کیسا جذبہ تھا. لیکن آج ہم ان تمام چیزوں سے دور ہیں. اللہ کرے کہ آج ہم ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ امام اعظم کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے.
اور امام اعظم کی تربت پر اللہ کریم کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. یہ اللہ والے ہمارے لیے گویا رول ماڈل ہیں. ہم ان کی زندگی پر انشاءاللہ توجہ رکھیں گے اور اپنے اندر بھی جذبہ بیدار کریں گے. اللہ کریم تربت امام اعظم پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. آپ کا جذبہ سخاوت، آپ کا لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ رب کریم ہمیں بھی عطا فرمائے. ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو آپ نے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کو سنا. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسے جہاں تک ہو سکے ہر حنفیوں تک شیئر کیجیے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.